السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تامل ارشاد اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہبا بیگ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام ایک ملاقات میں ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور و معروف شخصیت جڑے ہیں، ڈاکٹر جی ایم ملک صاحب۔ ان سے ہم سیدھا بات کریں گے اور ان کی لائف کی جو جرنی ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تامل ارشاد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے جانیں گے کہ آپ کی اس جرنی کے بارے میں، کہاں سے آپ نے میڈیکل پروفیشن جو ہے یہ شروع کیا، پھر کن کن ممالک میں آپ نے کام کیا؟ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ چونکہ تامل ارشاد کا شکریہ کر رہا ہوں کہ ہم دونوں ایک ہی ٹاؤن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہندوارہ سے میں نے شروع کیا اور وہاں گورنمنٹ ہائی اسکول چوگل جو تھا وہاں میں نے میٹرک کیا۔ پہلی بار وہاں میڈیکل سسٹم وہ پڑھاتے تھے تو انہی دنوں شروع ہوا تھا۔ تو 64 میں میں نے وہاں ہائر سیکنڈری میٹرک پاس کر کے پھر بارہمولہ 12th تک کیا، پھر وہاں سے سلیکٹ ہو گیا ایم بی بی ایس کے لیے۔ ان دنوں صرف اوپن میرٹ ہی ہوتا تھا، صادق صاحب کا زمانہ تھا تو یہ کیٹیگریز وغیرہ کچھ نہیں ہوتی تھی۔ تو میرا کچھ 14 نمبر سیریل تھا تو میں نے جوائن کیا 67 میں میڈیکل کالج سری نگر، ایم بی بی ایس کمپلیٹ کیا 72 میں۔ پھر 70 میں میری پوزیشن تھی دوسری پوزیشن، میں نے وہاں ایم بی بی ایس میں اچھے مارکس، میڈلز، سرٹیفکیٹس، کبھی سیکنڈ کبھی تھرڈ رہتا تھا۔ تو پھر مجھے ایم ڈی میں ایڈمیشن ملا میرٹ پر ہی، 3 ہی سیٹ تھے میڈیسن میں ان دنوں، تو میرا پہلا نمبر تھا۔ تو میں نے ایم ڈی کیا اپنے میڈیکل کالج میں۔ ڈاکٹر ظہور صاحب تھے جو ریٹائر ہو گئے تھے ایز ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ اور پرنسپل میں، ان کی سربراہی میں میں نے کام کیا۔ اور وہاں سے ہی ایم ڈی کے بعد مجھے ایم آر سی پی کے لیے چانس ملا۔ میں نہیں گیا باہر کیونکہ ان دنوں یہاں ایم آر سی پی ڈگری ریکگنائز ہو گئی۔ میرا ایک ایم تھا کہ میں ہائیسٹ کوالیفیکیشن کر کے اپنے ہی سٹیٹ میں کام کروں، تو اس کے لیے میں نے پھر ایم ڈی ہی ادھر کیا اور پھر یہاں ہی کنٹینیو کیا ایز رجسٹرار، لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر، اور ریٹائر ہو گیا ایز پروفیسر اینڈ ہیڈ ڈپارٹمنٹ میڈیسن اور گیسٹرو-انٹرالوجی۔ اس دوران میں نے 2006 اینڈنگ میں ریٹائر ہوا وہاں سے۔ پھر مجھے ایسکام یعنی باترا جموں میڈیکل کالج میں پروفیسر آف میڈیسن اور ہیڈ گیسٹرو-انٹرالوجی 3 سال کیا۔ اس کے بعد پھر سکمز میڈیکل کالج جس کو جے وی سی کہتے ہیں، وہاں پروفیسر آف میڈیسن اور ہیڈ جی آئی ٹی بنایا گیا۔ تو پھر وہاں سے 3 سال کے بعد میں فل ٹائم اپنی پریکٹس پر لگا۔ اور اس سے پہلے میں 1986 میں یو ایس اے گیا، فیلوشپ میں نے کی وہاں گیسٹرو انٹرالوجی میں، واشنگٹن، نیو یارک، فیلڈیلفیا، اچھی یونیورسٹیز، لانگ آئیلینڈ جوش یونیورسٹی اور تھامس جیفرسن اور پرنس جارج ہاسپٹل واشنگٹن۔ تو وہاں میں نے انڈوسکوپی، الٹرا ساؤنڈ نیا آیا تھا، اس میں مجھے مرحوم جان صاحب نے اور پروفیسر مہراج الدین صاحب تھے، تو انہوں نے کہا آپ جا رہے ہیں انڈوسکوپی میں تو الٹرا ساؤنڈ لیٹسٹ ہے، وائی ڈونٹ یو پٹ مور ٹائم دیئر۔ اس میں میری مدد پروفیسر ظہور صاحب مرحوم اور پروفیسر جی کے علاقبند صاحب جو اس وقت میرے پرنسپل بھی تھے، تو انہوں نے مجھے مدد کی۔ اور وہاں پروفیسر فاروق خان صاحب، وہ اس وقت نرگس دت فاؤنڈیشن جو امریکہ میں ہے کینسر فاؤنڈیشن، اس کے پریزیڈنٹ تھے۔ اور نیو یارک میں وہ ہیڈ میڈیسن بھی تھے اور امریکن کالج آف چیسٹ فزیشنز کے ری ایجنٹ بھی تھے اور گورنر۔ تو انہوں نے مدد کی، وہاں مجھے فیلوشپس ان بڑی یونیورسٹیز میں ارینج کیا۔ اور ڈاکٹر مشتاق شاہ صاحب تھے گیسٹرو-انٹرالوجی، میرے کلاس فیلو واشنگٹن میں، ان کے ہاسپٹل میں بھی مجھے ٹائم ملا سیکھنے کا۔ تو پھر میں نے وہاں سے آ کر یہاں اسٹیبلش کیا گیسٹرو-انٹرالوجی لیٹسٹ ویڈیو انڈوسکوپی سسٹم۔ اور اس کے علاوہ میں نے پھر باترا میں بھی اچھا ویڈیو انڈوسکوپی جی آئی ٹی سینٹر اسٹیبلش کیا، اور سکمز میڈیکل کا جے وی سی میں بھی پہلی بار ویڈیو انڈوسکوپی سروسز سٹارٹ کی۔ تو اس کے علاوہ مجھے ڈپٹیشن ملی گورنمنٹ کی طرف سے سعودی عربیہ، ان کے ڈیلیگیشن یہاں سے تھی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ،
تو مجھے 1989 میں ریاض میں وہاں کا جو سب سے پرانا اور مشہور ہاسپٹل ہے ریاض سینٹرل ہاسپٹل، وہ جو کہ کنگ سعود یونیورسٹی کا پارٹ ہے، تو وہاں مجھے کنگ سعود یونیورسٹی کا جو یونٹ تھا میڈیسن اور گیسٹرونٹرالوجی کا، وہاں کام کرنے کا موقع ملا، اور انہی دنوں وہاں گلف وار بھی شروع ہوا تھا، تو مجھے اس میں بھی ایکسپیرینس مل کی کہ وار انجریز، وار میں کیا کرائسس ہوتے ہیں، کیسے مینیج کرتے ہیں۔ میں آئی واز ہیڈنگ ایز اے سینئر فزیشین سم ٹیمز آلسو، اور مجھے 2-4 بار حج ڈیوٹی پر بھی بھیجا گیا، مکہ، مدینہ اور منا وغیرہ حج کے دوران۔ آئی واز ہیڈنگ سم ICU یونٹس، تو اس میں بھی میں نے کچھ وہاں ریسرچ بھی کی، پیپر بھی پبلش کیے، جیسے کہ رمضان فاسٹنگ پر میں نے بہت اچھا کام کیا ادھر کی ڈفرینٹ مسلم ملکوں سے لوگ جو آتے ہیں تو رمضان فاسٹنگ رکھتے ہیں، تو ان میں کیا کمپلیکیشن ہوتا ہے روزہ رکھنے سے، کسی کو ڈیوڈنل السر تھا اس کو کیا ہوا، یا کمپلیکیشن کیا ہوتے ہیں، اور شوگر پیشنٹ ہے، وہ بھی مجھے موقع ریسرچ، وہ میں بعد میں کروں گا کہ کیا کیا میں نے ریسرچ کی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم میڈیکل پروفیشن کی بات کریں، میڈیکل پروفیشن کے علاوہ اگر ہم میڈیکل جرنلزم کی بات کریں گے، تھوڑا سا اگر آپ اس پر بات چیت کرنا چاہیں گے میڈیکل جرنلزم کے بارے میں۔ میڈیکل جرنلزم مجھے شوق ہو گیا اس کا جب میں واشنگٹن میں تھا، تو شام کو میں لائبریری میں رہتا تھا، تو ادھر میں نے شام تک میں آفٹر گیٹنگ ڈے ٹائم لیکچرز ادر تھنگ، تو وہاں میں نے دیکھا بائی چانس اسرائیل کا ایک جرنل، تو اس میں نے دیکھا، حالانکہ اس وقت اسرائیل کے بڑے بڑے سائنٹسٹس ہیں، چاہے میڈیکل پروفیشن ہو ادھر ہے، تو ان کا میری نظر سے ایک جرنل ہے، تو اس میں اچھے آرٹیکل تھے۔ میں نے کہا انہوں نے انوالو کیے جو بھی جیوز تھے ڈفرینٹ سائنٹسٹ، ان کو انوالو کیا۔ میں نے کہا وائی ڈونٹ آئی آلسو اسٹارٹ ان کشمیر اے جرنل، تو کیونکہ ہمارے بھی بہت اچھے ڈاکٹر تھے امریکہ میں بھی، لنڈن میں بھی، اس طرح یہاں بھی، تو میں نے کہا وائی ناٹ وی اسٹارٹ۔ یہاں تو کوئی نہیں تھا، نہ لوکل جرنل تھا، نہ اسٹیٹ جرنل تھا، نہ نیشنل لیول کا کوئی جرنل تھا، تو اور یہاں بہت اچھا ریسرچ کا لائک مٹیریل تھا، خاص کر کینسر جو معدے کا، ایسوفیگس کا، یا بلڈ پریشر کا، یہ پیپٹک السر، یہ زیادہ انڈیا میں کشمیر میں ہی ہے۔ تو ایک مجھے وہاں شوق ہو گیا کہ یہ ہونا چاہیے۔ پھر جب یہاں آیا تو میں نے کہا یہاں ہو گئی، پھر جب میں سعودی عرب سے آیا تو چونکہ واپس آ گیا تو اس کے لیے پیسہ ضرورت تھا، اور یہاں اپلائی کیا، یہاں کوئی انکریج نہیں کرتا تھا کیونکہ اتنا شوق نہیں تھا ہمارے ڈاکٹروں میں بھی، نہ تو گورنمنٹ کا انٹرسٹ تھا، لوگ زیادہ پریکٹس پر ہی اور پیشنٹ کیئر پر ہی دھیان دیتے تھے۔ تو پھر جب میں سعودی عرب گیا تو وہاں مجھے اور ایکسپوجر مل گیا، وہاں بڑی جرنل کی میٹنگز ہوتی تھی یہ، تو ادھر جب میں آیا تو یہاں ان دنوں سارا پیرالائز ہوا تھا، جو ڈاکٹر تھے ان کے پاس وہ جرنل ہی نہ خریدتے تھے، نہ پہنچتا تھا، سارا پیرالائز تھا، وہ صرف میڈیکل ریپریزنٹیٹیو جو بتاتے تھے ان کو یہ ڈرگ ایسا ہے، یہ اسی پر ڈپینڈ۔ تو چونکہ میں نے اسی وقت آئی کنٹیکٹڈ جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز باہر اچھے ہیں، جیسے ڈاکٹر فاروق خان کا میں نے کہا، فیاض شال، ڈاکٹر فیاض شال میرے کلاس فیلو تھے، اسی طرح لنڈن میں میرے دوست تھے ڈاکٹر مفتی، وہ کنگز کالج کے ہیڈ تھے، تو ان کو کنٹیکٹ کر کے میں نے ان کو یہ آئیڈیا دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو آپ وی ول ہیلپ یو۔ اور یہاں ڈاکٹر یوکال صاحب تھے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ میں، انہوں نے بھی بہت دیا سپورٹ، اور ڈاکٹر میر افضل صاحب تھے ہمارے، وہ ترہگام سے تھے، وہ وہاں ویلز یونیورسٹی میں تھے سینئر کنسلٹنٹ، انہوں نے نکالی تھی MRCP بکس، ہی واز اے بگ رائٹر، تو ہاؤ ٹو پریپیئر اٹ، اور ویڈیوز بھی بنائے تھے، ہاؤ ٹو اپیئر ان ایگزامینیشن، شارٹس کیسے لیتے ہیں ہم امتحان، تو ان سے مجھے انکریجمنٹ ملی، تو میں نے شروع کیا اکتوبر 1994 میں EG کے پریکٹیشنر، یہ اس کا پہلا ایشو کیا میں نے ایشو ادھر میڈیکل کالج میں، اور وہ
ملٹن سی کی میں پہلی فنکشن بڑی تھی آڈیٹوریم میڈیکل کالج میں، اور ڈاکٹر ظہر صاحب تھے مرحوم ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ، اور پروفیسر علاق بند صاحب پرنسپل تھے ہمارے، اور مرحوم ڈاکٹر سید صاحب وہ جے وی سی کے پرنسپل تھے، اور پروفیسر دورانی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، اور مرحوم ڈاکٹر زبیدہ جیلانی ڈین. تو انہوں نے یہ ریلیز کیا پہلا ایشو ہمارا، اور اس میں ہم نے لیے ایڈیٹوریل بورڈ میں جو بھی ایمیننٹ کشمیریز تھے یو ایس اے، یو کے میں اور انڈیا میں، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیے آرٹیکلز، اور کنٹینیوسلی کوارٹرلی ہم نے شروع کیا. اینڈ میں نے جو آل انڈیا انسٹیٹیوٹ میں بھی تھے ڈاکٹر سینئر جنہوں نے بہت ریسرچ کی، ان سے انوائٹ کیے آرٹیکلز. تھینک گاڈ وی گاٹ اٹ انڈیکسڈ انٹرنیشنلی، اور اس وقت اس کی پوزیشن یہ ہے، اب 30 سال ہو گئے اس کو میں نے چلایا اپنے پیسوں پر، گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر. جو بھی خرچ آیا میں نے اس کا رکھا پرنسپل نو پروفٹ نو لاس پر، اور فری بھیجا. سارے جو ہمارے ڈسٹرکٹ سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کے ڈاکٹر تھے جموں کشمیر میں فری بھیجتا تھا ان کو، تو اپنے پیسوں پر، ان سے کوئی سبسکرپشن نہیں لے رہا تھا، نہ کسی سے ایڈورٹائزمنٹ دیا، نہ گورنمنٹ سے کوئی مدد لیا، جو بھی میرے پریکٹس وغیرہ سے. اور اس وقت اب اس کے تقریباً ہو گئے 30 ایئرس ناؤ، اینڈ اٹ گوز ٹو 1,28,000 لائبریریز فری ایز ای جرنل. اٹ از سینڈ بائی جو امریکہ کی بڑی نمبر 1 پبلشنگ ہاؤس ہے ایبسکو، ان کے ساتھ میں نے MOU کیا، میں نے کوئی چارج نہیں کیا. اٹ لوڈس دس جرنل کوارٹرلی ٹو آل دی لائبریریز. اور جو بھی اس 30 سال کا ریسرچ ہمارے لوگوں نے یہاں کیا، پیپرز پبلش کیے، اور باہر بھی ہمارے ڈاکٹر جو امریکہ لنڈن وغیرہ سے ہیں وہ بھی بھیجتے ہیں، اور اس سے ان کو بینیفٹ ملتا ہے پروموشن میں بھی، اپوائنٹمنٹس میں بھی، پوائنٹس، اور آنریری FRCP وغیرہ ڈگری. اور یہاں بھی پروموشن جو بھی ہو رہے ہیں میڈیکل کالجز میں تھرو آؤٹ کنٹری، بیکاز اٹ از ریکوگنائزڈ بائی آل لیڈنگ انڈیکسنگ سروس ان دی ورلڈ، جس میں سکوپس ہے، ایلس وائر ہے، ایبسکو ہے، EMBS ہے، میڈ اینڈ ہے، پب میڈ میں بھی ہیں، آتے ہیں سلیکٹڈ آرٹیکلز، اور UGC. تو یہ پہلا انٹرنیشنل جرنل ہے فرام نارتھ انڈیا آئی کین سی وچ ہیز پکڈ اپ وائڈ اسپریڈ دیئر. اس کا امپیکٹ فیکٹر 0.14 ہے، تو اوپر ہی جا SRJ فیکٹر 14 ہے. تو اور اس وقت بھی میں آئی ہیو کیپٹ اٹ فری ڈاؤن لوڈ. کوئی بھی پورا جرنل پورا آرٹیکل فری ڈاؤن، حالانکہ دے چارج وی چارج اونلی پبلیکیشن چارج جو لگتا ہے پرنٹنگ اور اس میں، باقی میں فری کام کر رہا ہوں. اور اس کا بیسٹ تھنگ واز آئی گاٹ جو انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر ہے پروفیسر پرویز کول، ہی از ون آف مائی فاؤنڈر ڈپٹی ایڈیٹرس، اور اس کو FRCP میں اس کے لیے ایز ڈپٹی ایڈیٹر 2 pointers بھی ملے. They recognized him as our deputy editor of this reputed journal. اور ڈاکٹر ظفر صاحب ہیں ایڈیٹر، جس وہ کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں لے رہے ہیں، آنریری ورک وہ کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے جانیں گے کہ آپ نے باہر بھی کافی زیادہ کام کیا ہے. ہاں. تو ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ کا کیسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر اور نیکسٹ ٹو گاڈ پیشنٹ ڈاکٹر کو ہی مانتے ہیں. اچھا، جس طرح اور میں جب پرسنلی آئی ٹیک وین ایور اے پیشنٹ کمز ٹو می آئی ٹیک ہم، جیسے کہ میرے گھر کا بچہ ہے، بہن ہے یا مدر ہے، جو بھی، یا باپ جیسے مانت کا ہوگا، تو میں اس ریلیشن سے لینا کہ پہلے اس کو کم سے کم قیمت میں ڈائگنوس ہونا چاہیے، ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، کین ہی ایفورڈ، واٹ ٹائپ آف ٹریٹمنٹ ہی کین ایفورڈ، اور اس کا سننا ہوتا ہے. کیونکہ پیشنٹ دوا ہی سے نہیں، سائیکولوجیکل بھی ہوتے ہیں. ڈیزیزز ایک ہی نہیں ہے، بیماری انفیکشن ہی ہے، سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہے، سوشل بھی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر جس طرح ماں باپ ہوتا ہے، بچے کا سنتا ہے، اسی طرح ایک ڈاکٹر کی ریلیشن ہے. اور اسی پر مگر اس میں جو ایڈوانسز ہو رہے ہیں
اور ایکسپینسو ڈاکٹروں کی بھی پرابلمز ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر میں جب ڈاکٹر بنا مجھے تو گورنمنٹ سیٹ ملی, مجھے تو بہت کم خرچہ تھا, فیس ہی دینا تھا آرڈنری. آج جب جو ڈاکٹر بنتے ہیں, چونکہ اب ہو گیا پرائیویٹ سیکٹر, یہ کمرشلائز ہو گیا. آج تو 1 کروڑ روپے انڈیا میں ہی سیٹ جاتی ہے 5 سال. تو ہی کین ناٹ گیو وہ فری ٹریٹمنٹ جو میں دے سکتا تھا, ہے نا. جو میرے پیشنٹ ہندوارہ کے 30-40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, تو میرا بیٹا ہے وہ نہیں دے سکتا ہے وہ. تو اور ایکسپینسو ہے, کلینک لینا ہے تو یو ہیو ٹو پے. ایون گورنمنٹ بلڈنگ کو بھی آپ کو مٹھائی بھرنی ہے, پھر کرایہ. سو ہی ہیز ٹو چارج. تو اس سے جو پرانے عادت تھے پیشنٹ کو, تو ہی فیلز کہ شاید ڈاکٹر ظالم بن گیا یا کچھ بن گیا. مگر یہ ٹائم ہوتا ہے. اور پھر بھی ہاں ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کچھ لوگ مس یوز کرتے ہیں. تو کہ حال ہی میں ہمارا جو گولڈن کارڈ تھا, کچھ ڈاکٹروں کے خلاف الزام آ گئے, ان کو 5 لاکھ تک خرچ کرنا ہے پیشنٹ کو. تو ڈاکٹروں نے کچھ نے ہاؤ فار اٹ از کریکٹ کی بل بنائی ایک ہی پیشنٹ پر, وہ سارے گھر کے لیے گورنمنٹ نے رکھی ہیں. اچھی اسکیم تھی, مودی جی نے بہت اچھا کیا. میں نے بھی خود, مجھے بھی پیس میکر کی ضرورت پڑ گئی, SMHS گیا, آئی ڈیڈنٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ. تو وہ میں نے حالانکہ نکالا تھا پینشن سے کہ مجھے پھر وہاں, اور بیسٹ ہے جو لیٹسٹ تھا وہ لگایا. تو وہ ہو رہا ہے. چونکہ اور دوسری پرابلم یہ ہو گئی کہ پہلے ہمیں کورٹ میں نہیں ڈریگ کرتے تھے, اب کنزیومرز کورٹ آ گئی. کنزیومرز کورٹ معمولی چیز پر بھی کوئی بھی اپلیکیشن ڈالتا ہے تو ڈاکٹر اگر کچھ ثابت ہو گیا تو اس کو لاکھوں کا جرمانہ ہے. اب ڈاکٹروں کو خود کو اب انشورنس کرنا ہے, پریکٹس بھی. تو وہ پہلے تو چاہے گورنمنٹ تھی, عدالتیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ڈاکٹر کو کرنا تھا, کوئی سیریس تھا, اس کو آپریشن کرنا تھا, پھر وہ مر گیا, ہی وڈ ہیو ڈائڈ بیکاز آف دس, بٹ ڈاکٹر گیو اے چانس. وہ لوگ نہیں مانتے, یا کوئی پرووک کرتا ہے اپنی ہی کمیونٹی سے, پرووک کرے اس کے خلاف یہ کرو وہ کرو. تو ہے, مگر ہمارا جو ہپوکریٹک اوتھ ہے تو اس میں بھی لکھا ہے کہ ہماری ریلیشن پیشنٹ کے ساتھ ایسی ہونی جیسے پیشنٹ ایکسپیکٹ کرتا ہے فرام گاڈ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کرے, یہ میرا علاج سکسیسفل رہے. تو وہ ہے. اور دوسرا اب آئے ہیں نئی ٹیکنیکس. پہلے تو سمپل سرجریز تھی, آج روبوٹک آ گئی, وہ کاسٹلی ہے. اسی طرح کارپوریٹ ہاسپٹلز آ گئے. کارپوریٹ ہاسپٹلوں نے اپنے ہاسپٹلوں کو سٹیٹس دیا جیسے 5 سٹار ہوٹلز کا. اتنا علاج پر یا ڈاکٹر کی چارجز نہیں ہیں جتنا ان کو رینٹ چارجز ہو رہے ہیں. انٹینسیو کیئر میں جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے بھی اٹھایا سوال, WHO نے بھی, اور ہم نے بھی انڈین میڈیکل ایسوسیشن جس کا میں اسٹیٹ پریزیڈنٹ بھی ہوں, سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں بھی ہوں, سینٹرل کاؤنسل میں بھی ہوں 25 سال سے. تو آئی ایم دیئر فاؤنڈر پریزیڈنٹ آلسو ہیئر, اور ایسوسیٹڈ ہوں میں ورلڈ میڈیکل ایسوسیشن کے ساتھ بھی, کامن ویلتھ ایسوسیشن ریپرزینٹنگ مائی اسٹیٹ. اس کے علاوہ انڈین ڈاکٹرز پیس اینڈ ڈیولپمنٹ, اس کا میں نیشنل وائس پریزیڈنٹ ہوں, اور حال ہی میں سینٹرل کاؤنسل میں گیا اب, اور یہاں بھی فاؤنڈر اسٹیٹ پریزیڈنٹ بھی تھا. تو ہم نے ادھر بھی یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو ہمارے کارپوریٹ ہاسپٹل ہیں ان کی یہ رینٹ وغیرہ یہ بہت ڈاؤن کیا جائے. اتنا نہیں, 10,000 یا انٹینسیو کیئر میں جاتا ہے کچھ ہسپتالوں میں 80,000 سے 1 لاکھ تک بھی پر نائٹ. تو اس طرح پیشنٹ کو لگتا ہے کہ کرپشن ہو گئی یا اوور یوز آف ڈسپوزیبلز, اس کی بلز چڑھتے ہیں اتنا ڈاکٹر, مگر اس میں سارا بدنام ہو جاتا ہے ڈاکٹر. یہ نہیں کہ اونر آف دی ہاسپٹل, تھیٹر چارجز وغیرہ. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ود دیز تھنگز ہے کرپشن ہے. میں نہیں کہوں گا 100% آنیسٹی ہے, اور میں نے خود بھی دیکھا ہے ایز پیشنٹ اور ایز اٹینڈنٹ. اور ہم لگاتار IMA سے جو بھی ہمارے ایسوسیشن ہیں وی مانیٹر دیز تھنگس, اور جتنا پاسبل ہو سکتا ہے. اور دوسرا بدقسمتی سے انڈیا میں یہاں ملاوٹ بہت ہو گئی ہے, کیونکہ اس میں امریکہ میں آپ کو ایلوپیتھک ہی ملے گا, جو ڈاکٹر ہے سائنٹیفک ہے.
यहाँ आपको मिलेगा यूनानी भी, BMS भी, आयुष भी, रामदेव का भी अपना ही मेडिकल सिस्टम है। वो कहता है ये क्या, तो यहाँ चेक उतना नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली दे आर इनकरेज्ड कि यहाँ के कुछ लीडर या मिनिस्टर दे बिलीव मोर इन यूनानी एंड अदर देन आवर एलोपैथिक। हम कहते हैं हमारा है एविडेंस बेस्ड, जो ट्राई किया है फिर हम वो दवाई दी थी। उनका है यूनानी में आपको कहेंगे नहीं ये जलाब की दवाई खानी है, ये चीज़ उनको पता नहीं है कि कैसे काम करता है, क्या करता है। हमारे पास तो पूरा एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, ट्रायल के हिसाब से अप्रूव हो जाता है। जिस तरह अमेरिका में वहाँ FDA सिस्टम है वो होता है। यहाँ बदकिस्मती में कोई भी रोड पर भी बैठता है दांत निकालेगा, कोई नहीं पूछता है उसको कि ये है वो। तो मेडिकल सिस्टम, हालांकि इंडिया में अब अच्छे इंस्टीट्यूशंस आए हैं, तो और बाहर से अब लोग आते हैं यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट, क्योंकि यहाँ सस्ता है इलाज एज कम्पेटिबल दैन वेस्टर्न कंट्रीज़। क्योंकि डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो या अभी जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता है, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? जहाँ तक हमारा ये जो मेडिकल प्रोफेशन है, अब मैं स्टेट की बात करूँगा, तो हमारा थैंक गॉड पिछले 5 साल में एक अच्छी चेंज आई। वो आ गए कि 60 ईयर्स के बाद हमें और मेडिकल कॉलेज मिल गए, खासकर हमारा जम्मू में और इधर कश्मीर में। तो हमें तकरीबन 7 कॉलेजेस ऐड हो गए। जब गुलाम नबी आज़ाद हेल्थ मिनिस्टर थे उसने 5 किए। फिर जब ये गवर्नमेंट आई BJP की, उन्होंने 2 उधमपुर का और हमारा हंदवारा का। हंदवारा के लिए मैं लड़ रहा था एज प्रेसिडेंट भी, और अनफॉर्चुनेटली ये ड्रॉप किया था गुलाम नबी आज़ाद के टाइम में हंदवारा और उधमपुर। बट ड्यू टू लीडरशिप ऑफ हंदवारा, तो उन्होंने पर्सनल यूज़ करके जो वहाँ के MLA थे, अपना इन्फ्लुएंस विद हेल्थ मिनिस्टर जो नड्डा साहब थे, वो उन दोनों हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने ही वॉज काइंड एनफ हंदवारा में पहले हॉस्पिटल दे दिया जो अब तैयार है। वो अभी जल्दी इनाग्रेट हो जाएगा। और फिर 2 साल पहले मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किया। इस तरह जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा था वो बहुत नेगलेक्टेड था, और वहाँ हाई परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स है, ऑर्फन्स है, विडोज़ है, इलिटरेसी है और अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरह से लकीली जो इस आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कैरी ऑन किया वो मिशन, और हमारा पहला बैच भी शुरू हो गया। 100 स्टूडेंट्स, इंटर्नस 100 आ गए, हाउस सर्जन्स आ गए। तकरीबन 300-400 डॉक्टर इस वक्त हंदवारा में हैं और सीनियर वंस। तो बहुत अच्छा जा रहा है हमारा मेडिकल केयर वहाँ। इसी तरह जम्मू में पुंछ, राजौरी, डोडा, कठुआ, उधमपुर ये नेगलेक्टेड थे, वो हो गया। और इसके अलावा 2 और हमारे इंस्टीट्यूट ऐड हो गए, जम्मू में एक और ऊंतीपुरा जल्दी स्टार्ट वो भी हो जाएगा विंटर के बाद। हमारा मेडिकल केयर मुझे लगता है कंट्री में बेस्ट होगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस और चूँकि यहाँ प्राइवेट सिस्टम कमज़ोर है, प्राइवेट हमारा कुछ नहीं है। सपोज़ प्राइवेट मेडिकल एक ही कॉलेज है बात्रा में। अगर आप जाएंगे तमिलनाडु और ये जो कर्नाटक है, वहाँ 400 मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं। और हमारा तो सपोज़ नॉर्थ में 2 अब हो गए, बारामूला और हंदवारा, और जम्मू में अच्छे हो गए, वो बड़े बैकवर्ड हैं। डोडा में मैंने देखा था बहुत, मैंने क्याम किया 74 में 88 में, बड़ा हमने रखा था वहाँ ये डोनेशन बॉक्स, फिर वो लोग डालते थे, फिर उसी में से मैं ख़रीदता था ड्रेसिंग के लिए, एमरजेंसी ड्रग्स उन बेचारों को पहाड़ी इलाकों से आ रहे थे। तो मगर अब लकीली, और कश्मीर में लोग मेडिकल माइंडेड हैं एज़ कम्पेयर टू जम्मू। जम्मू में पुराने सिस्टम में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो हमारे लोग बहुत कॉन्शियस हैं। यहाँ यूनानी वगैरह का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा अच्छा मॉडर्न सिस्टम है और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, नॉट मच
کاسٹلی نہیں ہے. زیادہ سینئر جیسے میرا جیسا ڈاکٹر یا مجھ سے بھی زیادہ 400-500 تک پروفیسر رینک کر لیتا ہے, جبکہ دلی میں 1600 2000 بھی 3000 بھی, کیونکہ اس پر چیک نہیں ہے. کورٹ میں بھی کیس ہو گئے تھے, فیس دے آر الاؤڈ, اور کورٹ سے بھی جس طرح وکیلوں کا ہوتا ہے, کسی کا لاکھوں میں بھی فیس ہے, کسی کا کم ہوتا ہے وہ تو, مگر ہمارا بہت افورڈیبل ہے, سرجریز بھی چیپ رہے. اب جو یہ گولڈن کارڈ اگر یہ سکسیزفل رہا, کیونکہ زیادہ ہسپتال نہیں ابھی ایکسیپٹ کرے. میں نے یہ کوشچن اٹھایا ڈائریکٹر جنرل جو آیوش کا ہے, میں نے کہا دلی میں کوئی نہیں مانتا ہے ہمارے لوگوں کا کارڈ. وہ ایون آئی ہیڈ ریفرڈ پیشنٹ, ان کو پورا چارج کرتے ہیں, تو وہ اٹھا رہے ہیں. میں نے لکھی ہے لیٹر پرائم منسٹر آفس کو بھی. ڈاکٹر جتیندر سنگھ ہے, وہ میری سیکرٹری تھے جموں میں انڈین میڈیکل ایسوسیشن کے, سو اس کو بھی میں نے انفارم کیا کہ اٹ شوڈ بی فلی امپلیمنٹڈ. جب پرائم منسٹر کی اسکیم ہے, سو میکسیمم ہمارے کشمیر کے ایڈوانس سرجری کے لیے دلی یا بمبئی جاتے ہیں یا کینسر کے لیے, تو اگر یہ گولڈن کارڈ ایکسیپٹ ہو جائے گا, نتھنگ لائک دیٹ. تھینک یو.